بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام، عید الفطر اور نماز عید اور عید کی خوشی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ضروری کہنی ہیں۔ اس نسبت سے میں نے حدیث مبارکہ کا جو ٹکڑا جو موتی چن لیا ہے اس کو ذرا غور سے سن لیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کب آپ نے فرمایا؟ جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک چلے گئے اور وہاں عید کا موقع آ گیا تو وہ لوگوں کو دیکھا کہ اپنے خوشیوں میں ناچ گانا بہت طرح طرح کے خرافات کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے یہاں بھی خوشی ہے، لیکن رب العلا نے وہ خوشی کو دائرے کے اندر انسانیت کے ساتھ ادا کرنے کو کہا ہے۔ تب آپ نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے ایک خوشی کا وقت ہوتا ہے، ہماری خوشی کا دن عید کا دن ہے اور آج ہماری عید ہے۔ عید کا مسرت کا دن جب آ جائے، کب؟ جب چاند آسمانوں پہ چھپ جائے۔ اسلامی اور قمری اعتبار سے آج 29 چل رہی ہے۔ بار بار کہہ چکا ہوں کہ 29 کا چاند دیکھنا امت کے اوپر واجب کا درجہ ہے۔ بعض علماء نے فرض کفایہ کہا ہے، لیکن واجب کا درجہ ہے۔ چاند نظر آئے یا نہ نظر آئے آپ دیکھ لیجئے۔ آج نظر آ جائے الحمدللہ خوشی، نہ نظر آئے تو پھر کل 30 ہو جائیں گے۔ کسی کہنے والے عارف باللہ نے کہا ہے کیا خوشی اس عید کی جو چاند دیکھے 30 کی۔ بہرحال تو عید کل ہو جمعرات یا جمعہ ہو جائے تو اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، اس کو غور سے سن لیجئے۔ عید کی نماز کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یہ عید کی نماز واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر، مردوں کے اوپر، بالغ عاقل مسلمان کے اوپر مسجد میں جماعت سے پڑھنا۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ 2 رکعت واجب نماز عید الفطر کی، یا آپ کہیں عید کی، 2 رکعت واجب نماز عید کی ادا کرتا ہوں مع 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد پھر تکبیر پڑھیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑیں گے، پھر تکبیر اٹھا کر کے ہاتھ چھوڑیں گے دوسری بار، اور تیسری بار تکبیر امام کہے گا آپ بھی کہہ کر کے ہاتھ باندھیں گے۔ سورہ فاتحہ سورت ملے گی، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ ہوگا، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے امام جب کھڑے ہو جائیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت میں لائیں گے، رکوع پر جانے کے پہلے پھر 3 تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑیں گے، پھر اس کے بعد 4تھی تکبیر کہہ کر کے رکوع میں جائیں گے، پھر اس کے بعد رکوع، قوما، سجدہ اور دعا کے بعد اپنی جگہ پر ساکن، خاموش، حرکت بالکل نہیں، کیونکہ اس کا درجہ واجب کا ہے۔ امام خطبہ پڑھے گا، خطبہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر لوٹنا ہے۔ اس حالت میں حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عید کا دن ہوتا ہے، جنت سے خوشبو اور سریلی ہوا نکلتی ہے مسیرہ، اور عیدگاہ جانے والے، تکبیر پڑھنے والے، اپنے جگہ پر نماز پڑھنے والوں کے اوپر وہ ہوا چلتی ہے، اور جنت میں ملنے والے حوریں اپنے خاوندوں کو دیکھنے آتی ہیں۔ رب العلا ان کے سجدے کو قبول کر کے فرماتے ہیں، میری عزت اور جلالت کی قسم، آج میں نے ان کو بخش دیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ دنیا کے اندر جو سوال کریں گے میرے پاس، مصلحت پر نظر کروں گا، دین کے بارے میں سوال کریں گے، عطا کروں گا۔ اب جاؤ میرے بندو، تم بخشے بخشاوے ہو، چلے جاؤ۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے حالات کے پیش نظر۔ ایک وبا چل رہی ہے، وبائی مرض میں ہمارا ملک کیا دنیا پریشان ہے، اس حیثیت سے، لاک ڈاؤن کی حیثیت سے نماز کیسے پڑھی جائے، اس کو غور سے سن لیجئے۔ جو شرائط جمعہ کے نماز کے ہیں، جمعہ کے، وہی عید کے ہیں۔ جیسے 3 مقتدیوں کا بالغ ہونا اور ایک امام کا ہونا کافی ہے، لیکن یہاں عید کے اندر 3 ہو، 4 ہو یا 5 ہو، یا 3 سے کم بھی ہو تو بھی عید کی نماز ہو جائے گی، اور گھر کے اندر جو خواتین، ماں، بہنیں، بیٹیاں، وہ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ کسی غیر محرم امام کو لے کر آئے تو عورتوں کے بیچ میں پردہ لگائیے، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، ایسے عید میں شریک ہوں۔ اور جہاں مردوں نے نماز پڑھ لی، خواتین کو شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ آج بخشش کا دن ہے اور مسرت کا دن ہے۔ عہد کرو کہ عید اس کی ہے جو صرف غسل اور کپڑے اور خوشبو پہن کر نہیں آیا، بلکہ دل سے برائی کو نکال کر آئندہ اچھی زندگی گزارنے کے قصد کے اعتبار سے امت کے اندر جو کمزور ہیں، جو بیماری سے یا کسی اور وجہ سے پریشان ہیں، اپنا مال لٹا کر ان کو دلاسا دینے کا عہد کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر، نبی کے طریقے پر چلنے کا عہد کرتے ہیں۔ عید اصل میں ان کی ہے، شیطان یہی قسم کھاتا ہے اور عید کے دن چلا کر کے ماٹی کھاتا ہے، تو پھر اس کے چیلے پوچھنے پر جواب دیتا ہے آج اللہ نے سب کو بخش دیا، جنت واجب کر دی۔ یہ ایسا مبارک دن ہے، جوانوں سے خاص اپیل کرتا ہوں، اس میں خاص خرافات، لہو لعاب اور جتنے خراب چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرو، اپنے والدین کو جا کے ملاقات ضرور کرو، مبارکبادی دو۔ عربی کے اندر تقبل اللہ منا منکم، وہ جواب دیں گے وعفا عنہا عنکم، یا سیدھا آپ کو امی جان عید مبارک ہو، ابو جان عید مبارک ہو، وہ جواب دیں گے سلامت رہے بیٹا، سلامت رہے، آپ کو بھی مبارک ہو۔ آپ کے دوست احباب جو بھی ملتے رہیں ان کو عید مبارک دو۔ عید کی خوشیاں پروردگار اپنے رحمت سے، اپنے شان ستاری سے سب کو نصیب فرمائے، اور آج کے دن کی برکت سے پروردگار سارے عالم میں اور ہمارے ملک میں جو وبائی مرض کرونا پھیلا ہوا ہے، اس سے بال بار امت کی، انسانیت کی، ایمان والے بندے بندیوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام لوگوں کو میرے طرف سے عید مبارک، تقبل اللہ منا منکم۔